and I am a level 1 student at Rehan School, Islamabad campus. So viewers, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک انٹرویو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ڈفرینٹ گیسٹ موجود ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہے جن کا نام ہے سر اعجاز. آج ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے, ان کے اچیومنٹس کے بارے میں جانیں گے. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, الحمد للہ. اوکے سو سر, میں چاہوں گی کہ جو ناظرین ابھی آپ کو پہلی دفعہ لائف دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو نہیں جانتے, آپ ان کو اپنا تعارف کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جان سکیں. جی, میرا نام ہے محمد اعجاز. تخلص میرا ابو زیاد کے نام سے ہے. میں خطیب امام ہوں راولپنڈی میں ہی ایک جگہ, اور مجھے اے آئی نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کا, پھر جو سیکھوں پھر دوسروں کو سکھانے کا ایک شوق ہے, جذبہ ہے. اور ریحان صاحب کو فالو کر رہا ہوں تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے تقریباً, اور ابھی ذرا زیادہ ان کو سن رہا ہوں. میں نے بی ایس سی کی ہے ڈبل میتھ فزکس میں, اور مزید اس وقت مدرسہ بھی چلا رہا ہوں, بچیوں کا ہے, بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس. اوکے, ماشاء اللہ سر, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا اپنا انٹروڈکشن کروایا. تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کس مضمون میں پچھلی ڈگری حاصل کی؟ میں نے بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس میں کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اوکے, تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے کون سے 2 مضمون بتا رہے آپ نے پڑھے؟ مضامین تو اس میں کافی ہوتے ہیں بیچلرز میں, لیکن کیونکہ مین تو ڈبل میتھ اور فزکس ہوتا ہے, اور ساتھ ہی کا بھی 2-4 مضامین ہوتے ہیں روٹین میں. اوکے, تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے اپنا اسکول کب تک چلایا؟ میں نے 2009 میں اپنا اسکول شروع کیا تھا چکوال میں, اور 2015 تک چلایا. 2012-13 تک تو میں فزیکلی ٹائم دیتا رہا, پھر کچھ اور ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے سٹی چینج کرنا پڑا, تو پھر پرنسپل اور ٹیچرز کے حوالے کیا, وہ پھر چلاتی رہی. لیکن پھر 2-3 سال تک, یعنی 2015 میں پھر مجھے کلوز کرنا پڑا, کیونکہ جب تک خود ٹائم نہ دیں ادارہ پراپر چلتا نہیں ہے. تو میں ٹائم نہیں دے رہا تھا, تو اس لیے پھر مجھے وہ کلوز کرنا پڑا. اوکے, ماشاء اللہ, بہت سر اچھا آپ نے ہمارے ویورز کو بتایا. تو سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کتنے ممالک کا سفر کیا؟ میں سری لنکا, ملیشیا, ان 2 ممالک میں فزیکلی رہا ہوں. اوکے, تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ان 2 کنٹریز میں آپ نے سفر کیا, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا وہاں پہ جا کے؟ کیسا لگا, بس جب بندہ ٹریول کرتا ہے تو سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں, تھوڑا مائنڈ کھلتا ہے, وہاں کا کلچر, یہ چیزیں بندہ سیکھتا ہے. اور پھر وہاں جا کے جو بزنس کیا, وہ بھی, کیونکہ میں ایز اے ڈائریکٹر بھی وہاں تھا, ایز اے چیف اکاؤنٹنٹ آفیسر بھی رہا ہوں, پھر ایک گارمنٹ فیکٹری کے حوالے سے مین یوں سمجھ لیں کہ ایز اے آنر بھی اس کا رہا ہوں. ہمارا مال امریکہ کینیڈا جاتا تھا وہاں سے گارمنٹس کا تیار ہو کے. اس طرح ملیشیا میں تو ویسے گھومنے پھرنے, اور اس حوالے سے پھر کچھ دینی حوالے سے کچھ گئے دین کی پریچنگ کے لیے, تو اچھا ایکسپیرینس رہا. اوکے, تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس شہر میں امام اور خطیب کے طور پر آپ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میں اس وقت راولپنڈی میں ہوں, یہ گلزار قائد کے قریب, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, پرانے ایئرپورٹ کے قریب. اوکے سر. تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے مدرسہ کب شروع کیا؟ مدرسہ ہم نے پراپر تو 2-3 سال ہوئے ہیں اس کو سٹارٹ کیے ہوئے. پہلے جب سے وہ مسجد ہم نے بنائی, مدرسہ بنایا, تو تھوڑا بہت تو کر ہی رہے تھے 2018 سے, لیکن پراپر انداز میں تھوڑی کوشش جو کی تو 2-3 سال ہوئے ہیں. اوکے, دیٹس گریٹ سر, ماشاء اللہ, بہت خوب. تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں کون بچوں کو کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ مدرسہ قرآن پاک پڑھانے کا ہے. اس میں بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ, درست مخارج کے ساتھ
پڑھایا جاتا ہے، بچیوں کے لیے الگ نظام ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بچیوں کو پڑھانے کے لیے لیڈیز ہیں اور بچوں کے لیے الگ قاری صاحب ہیں۔ اور قرآن پاک کی تعلیم اور دینی بنیادی تعلیم، نماز، وضو، غسل، دعائیں، سنتیں، آداب وغیرہ وغیرہ، یہ بیسک دینی چیزیں یہ سکھائی جاتی ہیں۔ اوکے ماشاء اللہ۔ تو سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ میں اب اگلے کوشچن کی جانب بڑھتی ہوں کہ آپ کے مدرسے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا کیا نظام ہے؟ جی جی، یہ آپ نے پچھلا سوال کیا مجھ سے۔ اوکے، تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے سر ریحان کو کب سے فالو کر رہے ہیں؟ جی تقریباً جو مجھے یاد آ رہا ہے کوئی 1.5-2 سال تو ہو گئے دیکھ رہا ہوں میں ان کو، لیکن اب تھوڑا سا زیادہ دیکھنے کا موقع ملا چند ماہ سے، تو تھوڑا سا زیادہ ان کی سمجھ آئی۔ اوکے، تو سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ غربت کے خاتمے کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ غربت کے خاتمے کے لیے یہی سوچ ہے کہ لوگ جب تک اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے تب تک وہ کچھ چینجنگ نہیں آتی۔ مطلب کچھ بھی کریں، چاہے جاب بھی کرنی ہے تو وہ کریں کہ جس میں ان کی ارننگ زیادہ ہو، جہاں ان کی ٹائم کی ویلیو زیادہ ہو، اور اگر یہیں پہ کریں گے تو ادھر بھی اگر بہتر انداز میں کریں تو یہاں رہ کے بھی لوگ کافی کر رہے ہیں، اپنی ارننگ بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا کا ہی اگر صحیح یوز کریں، فیس بک ہے، دیگر یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، انہی کا صحیح یوز کر کے اپنی انکم کو بڑھا سکیں، یعنی نیٹ پہ شفٹ ہو جائیں تو اپنی انکم کو بوسٹ کر سکتے ہیں، کم از کم 1 لاکھ یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی اسکل سیکھ لیں، مطلب جیسے ویب ڈیولپمنٹ ہے، کوئی ایپس بنانی ہے، سافٹ ویئر بنانے ہیں، یا اور اس طرح کی سروسز دے کے، جیسے کینوا سیکھ کے ریان صاحب بھی ترغیب دلاتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، یہی چیزیں سیکھ کے تو اسی کی سروسز دینا شروع کر دیں تو اس سے بھی اپنی انکم ایک عام بندہ بھی اچھی کر سکتا ہے۔ جس طرح پر کیپیٹا انکم ہماری $1000 ہے تو وہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، خواہ مخواہ کہ چونکہ ہم غریب ہیں، ماہانہ 30-40 ہزار ہمارا ایک عام بندہ کما رہا ہے، وہ بھی جو کما رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں وہ لاکھوں الگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں۔ تو ان کو یہی ہے کہ گائیڈ لائن دینی کہ آپ اگر بزنس کا مائنڈ ہے کسی کا تو پھر چلو یہ کر لو، اگر اسکل سیکھنے کا، کمپیوٹر وغیرہ اس سے دوستی نہیں ہے تو کرنی چاہیے، موبائل سے، کمپیوٹر سے اگر دوستی ہو چکی ہے تو پھر اس کو اس انداز میں، بہتر انداز میں یوز کر کے، اس انداز میں کوشش لگا ہی رہتا ہوں اپنے طور پہ، ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے، اور جتنا آتا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے اس حساب سے اپنی کوشش ہے کہ لوگوں کی پریشانی دور ہو۔ غربت والا جو مین مسئلہ ہے پاکستان کا، اور مسئلے تو بے شمار ہیں اور بھی، لیکن یہ بھی ایک مین بڑا پرابلم ہے جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو وہ کوشش جاری رہتی ہے، سیکھتے رہتے ہیں، آگے سکھاتے رہتے ہیں۔ اوکے ماشاء اللہ سر۔ تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ سر ریحان کے مشن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ریحان بھائی کا مشن تو بڑا نیک مشن ہے، غربت کا خاتمہ، اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو وہ ثواب بن جاتا ہے، وہ کام اگر کوئی مباح کام بھی ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بندہ پہ کھانا کھانا، پانی پینا ایک مباح کام ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن اگر اس کو ہم اچھی نیتیں کر لیں گے تو وہ کھانا بھی ثواب ہو جاتا ہے، پانی بھی ثواب ہو جاتا ہے، کچھ بھی مباح کام ثواب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ جو ایک اچھی نیت اور لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے غربت کے خاتمے کا ایک مشن لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنا وہ لوگ وقت دے رہے ہیں، لوگوں میں لگے ہوئے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ میں خود حیران ہوں کیسے اتنا بول لیتے ہیں، اللہ نے کیسے ان کو وہ بولنے کی طاقت دے دی ہے کہ وہ، میں اس دن بھی کیا تو دیکھتے کہ حیران رہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ 2-3 گھنٹے تو وہ لیکچر دیتے رہے سب کو، اور پھر جو رات 11-12 بجے تک سب کو ٹائم دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے سٹاف کو بھی ٹائم دیا ہوگا، تو مطلب اتنا بول بول کے تھک بھی جاتے ہیں، بلکہ ایک بار تو کھڑے کھڑے تھوڑے سے کافی تھکاوٹ مجھے فیل ہوئی کہ گرنے لگے ہیں، تو میں نے پھر کرسی کا عرض کیا۔ تو یہ اتنا مطلب لگے رہتے ہیں اپنے مشن کی طرف، توجہ ان کی اتنی ہوتی ہے کہ اپنا صحت کا مجھے فیل ہوتا ہے کہ خیال اتنا نہیں رکھتے جتنا رکھنا چاہیے۔ تو بڑا ان چیزوں سے جو بندہ مخلص ہو کے لگا رہتا ہے، پھر لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ہر چیز اوپن کر دیتے ہیں، اوپن سورس کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں، بھئی یہ لو فائدہ اٹھاؤ، ہر چیز اوپن کر دی، سلیبس بنایا اوپن کر دی، یہ لو کاپی کرو۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، پھر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی بس ان کی یہی مخلصانہ چیزیں دیکھ کے تو ان سے محبت ہو گئی۔ اوکے ماشاء اللہ سر۔ تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ سر ریحان کی کون سی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے؟
बातें तो बहुत सारी हैं, वही जैसे बताया कि जैसे इखलास के साथ हर एक को समझाते हैं, लगे रहते हैं, अगले के फ़ायदे के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और कुछ छुपाते नहीं हैं, ओपन कर देते हैं, खुले बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं। और फिर अंदाज़ इनका जो मीठा-मीठा है, वो बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर बंदा गुस्से से भरा होता है ना, वो ओवरऑल पूरी कौम का ही मामला ऐसा है। ज़रा-ज़रा बात को फिर बात करने का अंदाज़ नहीं होता। तो इनका जो मीठा-मीठा अंदाज़ है, बड़ा प्यारा, तो उस अंदाज़ से बात को दिल में उतार देते हैं। तो और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, अब क्या-क्या इनका बताया जाए। अच्छे मेंटर हैं माशाल्लाह, जो इनको फ़ॉलो करेगा बड़ा फ़ायदा उठाता है, जो वाक़ई इनको सुन के ना फिर प्रैक्टिकल अमल भी करता है, तो वो फिर बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। ओके, सही, बहुत आपने सही कहा सर। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सरहान की वीडियो कितनी बाकायदगी से देखते हैं? इनकी जो भी नई वीडियो आती है, पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं चूँकि यूट्यूब पे ही देख रहा था, और वो पुरानी नई कुछ पता नहीं चलता कि अब कौन सी आई, नई आई है, कौन सी पुरानी है, बस वो समझ नहीं लगती थी। तो फिर वो जब से मैंने फ़ेसबुक पे फ़ॉलो किया, उधर से मुझे फ़ील हुआ कि इनकी पहले वीडियो शायद फ़ेसबुक पे अपलोड करते हैं। मुझे फ़ील हुआ कि यूट्यूब वगैरह पे बाद में आती है। तो वो जो भी आती है नई, उस पे मैं डेली, चूँकि मुझे नोटिफ़िकेशन भी आ जाता है, तो और साथ में खुद भी देख रहा होता हूँ, कोई नई आई है, नहीं आई। तो अब मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन हर एक वीडियो इनकी देख लूँ, चलते हुए, वॉक करते हुए, जब भी फ्री हूँ, तो कोशिश होती है कि कुछ सीखने का मौका मिलता रहे, ताकि आगे फिर लोगों को भी सिखाते रहें वही चीज़ें जो आती हैं। ओके, माशाल्लाह सर। सो सर मैं अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ती हूँ। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आप वीडियो से हासिल होने वाली इल्म दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं, कैसे उनको बताते हैं, कैसे उनको उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी जो बात है आप उनको कन्वे करते हैं? जो सीखता हूँ मैं, तो मेरी भी कोशिश होती है अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब की नीयत से, किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो मुझे सवाब मिलेगा, तो उस नीयत से करता हूँ, तो इसलिए फिर वो अच्छा लगता है, तो और क्या कहते हैं, थकता भी नहीं हूँ। अंदाज़ क्या-क्या होता है कि दर्स व बयान के अंदर भी, चूँकि डेली मुझे 2-4 बयान दर्स करने होते हैं, हर जुम्मे को भी स्पीच करनी होती है। मेरी कोशिश होती है दर्स व बयान में भी, जुम्मे की स्पीचेज़ में भी, उसके अलावा भी दोस्तों की गैदरिंग में या किसी से गपशप लग रही है, तो अब उसमें कोशिश होती है कि अगले को ये चीज़ें सिखा के, ताकि अगले को फ़ायदा हो, अगला अपना मसला हल कर ले। और मेन जो मसला गुर्बत वाला मसला, ये परेशानी वाला, क्योंकि जो 1 लाख कमा रहा है, वही परेशान होता है, खर्चा नहीं पूरा, 5 लाख कमा रहा है, वही परेशान है कि नहीं 5 लाख से गुज़ारा नहीं हो रहा। तो उसको हम फिर थोड़ा आप बता देते हैं कि ठीक है, 10 लाख कमा लो, 10 से नहीं गुज़ारा तो 20 लाख कमा लो। तो जो फिर सीखते हैं उनसे, उस हिसाब से अगले को वो गाइड करने की कोशिश होती है। तो इस अंदाज़ में आगे वो बातें पहुँचाते रहते हैं। ओके, माशाल्लाह सर। सो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने सर रेहान की वीडियोस देखी, आप उनके डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस में आपने विज़िट किया, आपने लाइक इस्लामाबाद कैंपस में आप आए और आपने रावलपिंडी कैंपस का भी विज़िट किया। तो आप उनकी जैसे उनकी आपको पढ़ाई बहुत, आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और आप तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप भी इस स्टडी को, इस पढ़ाई को अपने मदरसे में अपनाना चाहेंगे या नहीं? हाँ, मैंने विज़िट किया इस्लामाबाद कैंपस भी, रावलपिंडी वाला कैंपस भी। आपके वालिद साहब ने मुझे विज़िट कराया रावलपिंडी वाला भी, और हफ्सा बेटी है, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, विज़िट भी कराया। तो इस्लामाबाद वाला भी जब बच्चे ने विज़िट कराया, तो उससे भी बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि एक बच्चा विज़िट करा रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ सारे मामलात कर रहा है। फिर पिंडी में भी जब देखा कि एक छोटी-सी बच्ची इतनी कॉन्फिडेंस के साथ विज़िट करवा रही है। ये सारे मामलात देखे, फिर करिकुलम देखा, बच्चों का कॉन्फिडेंस और ये बाकी सारे मामलात, तरीक़ेकार पढ़ाने का और सिखाने का इनको। तो वो चीज़ें देख के फिर बेटी को भी एडमिशन करा दिया, अभी बेटे को भी करवाना है। तो अपने मदरसे में इस अंदाज़ में लगाएँगे, जैसे रियान साहब बताते हैं कि इनको कंप्यूटर से और लैपटॉप से दोस्ती करानी है, तो वो अभी इंशाल्लाह जल्द ही सिलसिला कर देंगे। इनको लैपटॉप पे यही चीज़ें जो बेसिक के फाउंडेशन लेवल के एसीसीएल वगैरह है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर इस तरह अर्निंग वाली बुक है, वो भी लगा देंगे। तो अपने अंदाज़ में इसी सिलेबस को, इसी करिकुलम को लेके चलेंगे आगे, ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हों, और फिर जब इस लाइन पे चल पड़े तो फिर इनको अगर प्रॉपर भी रियान स्कूल की तरफ करना है, तो प्रॉपर उस अंदाज़ में फिज़िकली कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, जिस तरह भी, फिर उनको उधर कन्वर्ट कर देंगे फुल टाइम।
اوکے ماشاء اللہ سر، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں بھی داخلہ لیا ہے؟ جی داخلہ میں نے لے لیا ہے، بس وہ کلاسز چونکہ رمضان میں آ گئی تھی تراویح کے ٹائم کلاس کا، تو پھر میں نے چینج کروایا کہ میں رمضان کے بعد سٹارٹ کروں گا، تو بس ایڈمیشن میرا ہوا ہے، بس شروع کرنا ہے رمضان کے بعد۔ اوکے سو ماشاء اللہ سے سر، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی لائک ٹائم ٹیبل بتائیں کہ آپ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے، وہ مطلب ہوتا ہے ان سے ٹائم نا مینیج نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ لائک اس ٹائم پہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس ٹائم پہ یہ کرنا چاہیے، تو آپ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، آپ ٹیچر ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، تو اس ٹائم کو آپ نے کس طرح مینیج کیا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہا ہوں جو دو چار آپ نے بتائے ہیں، بس کوشش تو ہوتی ہے بہت کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی بہت سستی ہو جاتی ہے اس انداز میں جیسے ہونا چاہیے ٹائم مینیج، جس طرح ٹائم کی قدر کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی، بہت سارے کام ڈیلی رہ جاتے ہیں، بس صبح اٹھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے جلدی اٹھیں، ارلی، جتنا جلد ہو سکے۔ ہاں، ایک منٹ، ایک منٹ ہولڈ رکھیے گا۔ اوکے سر۔ جی بیٹا سوری، میں ایسا کہہ رہا تھا کہ بس جلدی اٹھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کوشش یہ ہوتی ہے، بچوں کو بھی یہی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سستی ہو جاتی ہے کبھی۔ پھر اسی طرح صبح ہم فجر کے بعد پھر درس قرآن کرتے ہیں اور درس وغیرہ قرآن و حدیث کی باتیں، پھر اشراق و چاشت تک لوگوں کو بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اشراق چاشت پڑھواتے ہیں باجماعت، پھر ان کو لنگر کھلاتے ہیں نمازیوں کو، پھر اجتماعی دعا وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر اگر رات کا آرام پورا کرنا ہو تو تھوڑا سا آرام کر لیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد واک وغیرہ کے لیے نکل جاتا ہوں میں، واک ایکسرسائز کے لیے، صحت کے لیے کوشش ہوتی ہے وقت دیں، اور اس دوران پھر کچھ سیکھنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے واک کے دوران، ضروریات صاحب کی ویڈیوز وغیرہ سنتے رہیں، اور پھر اسی طرح دن کو لوگوں کے واٹس ایپ آئے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا، وہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کوئی لوگ آ جاتے ہیں جی بچے کو دم کرانا ہے، کوئی یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، تو یوں لوگ پھر مسئلے مسائل پوچھتے ہیں دینی حوالے سے، وہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی اگر قرآن پڑھنا چاہتا ہے، ابھی تک تو ہم سارا کچھ فری کر رہے ہیں، کوئی دینی مسائل کسی کو سکھانے ہیں، قرآن پڑھانا ہے، جو بھی کر رہے ہیں فری میں کر رہے ہیں، میں ابھی تک آن لائن فیس لے کے ٹیوشن کچھ نہیں پڑھاتا، بلکہ فری ہی آفر کی ہوئی ہے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے آن لائن بھی تو اس کو ثواب کی نیت سے فی سبیل اللہ وہ کر رہے ہیں، اس طرح کر کے پھر ایک امام خطیب کے ساتھ پھر نمازی جڑے ہوتے ہیں، تو نمازی پھر وہ وقت لے ہی لیتے ہیں، یہ مسئلات وہ مسئلات، یہ بتائیں وہ بتائیں، یہ نماز کے مسئلے بتائیں، روزے کے بتائیں، وضو کے بتائیں، تو اس میں بھی ٹائم کچھ کافی گزر جاتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، زیادہ دینا چاہیے لیکن اتنا دے نہیں پاتے، بہرحال اس طرح وقت گزر ہی جاتا ہے۔ میرا عمرے کا بھی کام ہے، پھر تو اس کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، جتنے میں نے لوگ عمرے پہ بھیجے ہوتے ہیں پھر ان کو وہاں پہ ڈیل کرنا، مسئلہ مسائل حل کرنا، ان کا پریشانی دور کرنی، ہوٹلوں کے، ویزوں کی اور ٹرانسپورٹ یہ وہ آگے پیچھے، تو ساتھ ان سے بھی ڈیلنگ رہتی ہے، پھر یہاں بھی لوگ کیوریز کرتے رہتے ہیں عمرے پہ جانے کے لیے، تو ان کو ساتھ ساتھ ڈیل کرنا، عمرے کے پیکیجز دینا بتانا، پھر میرا عمرے کا فیس بک پیج ہے اس کو ساتھ ساتھ چلانا، اپ ڈیٹ کرنا پیکیجز، تو ساتھ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالنا، فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا، کام بہت سارے ہوتے ہیں، پھر بھی بیچ میں رہ جاتے ہیں، تو اللہ کرے ٹائم مینیج ہو جائے، کوشش تو ہوتی ہے۔ جی ماشاء اللہ سر، بہت خوب، بہت اچھا، ماشاء اللہ آپ کی روٹین سے مجھے سن کے بہت اچھا لگا، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو سر میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتی ہوں کہ آپ کے نزدیک تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ تعلیم اور علم کی اہمیت تو بہت ہے، اور تو قرآن پاک میں حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں علم کے حوالے سے، تو علم کی وجہ سے ہی تو انسان کو اتنی شرف حاصل ہے، اور علماء کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہے، علم کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، اور جو بھی علم اچھی نیت سے حاصل کیا جائے، دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، دنیاوی علم بھی علم فلکیات ہے، میتھ کا علم ہے، کوئی اور علم ہے،
اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی معرفت پانے کی نیت ہو تو یہ سارے بظاہر جن کو لوگ دنیاوی علوم کہتے ہیں یہ بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی معرفت پانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اہمیت تو بہت ہے۔ ایک علم والا ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے، آخرت میں فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ جنت کے اندر بھی جو اہل علم ہوں گے لوگ ان سے پوچھیں گے، جب رب ان سے فرمائے گا نا بتاؤ کیا چاہیے اور مانگو کیا مانگنا ہے، تو اب لوگ سوچیں گے کیا مانگیں، اب علم والوں کے پاس جائیں گے، آپ بتائیں ہم کیا مانگیں اللہ سے، اللہ نے ہمیں آپشن دی، آفر دی ہے، تو پھر علم والے یعنی علم کی اہمیت تو یہاں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، تو اس لیے علم تو سیکھتے رہنا چاہیے، اچھے والا علم، خصوصاً سب سے پہلے فرض علوم جو ہر مسلمان ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ سیکھنے تو سب سے پہلے ضروری ہیں۔ اب ایک نماز جس پہ فرض ہو گئی ہے، ایک بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے نماز اس پہ فرض ہوئی، اب اس بچے کے لیے نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، وضو کے بارے میں سیکھنا ضروری ہو گیا، اب کسی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ کے بارے میں فرض علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہو گیا، اسی طرح رمضان آ گیا، اگر اس پہ روزے فرض ہیں تو روزوں کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہو گیا، اب اس پہ اگر حج فرض ہو گیا تو حج کے بارے میں سارے معاملات سیکھنا فرض ہو گئے، عمرے پہ جا رہا ہے تو عمرے کے معاملات وہ سیکھنے تاکہ عمرہ درست ہو جائے وہ اس پہ ضروری ہو گیا۔ تو ہر ایک کے اپنے، اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کے بزنس کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، ورنہ وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح عقائد کا علم سیکھنا فرض ہو گیا کہ اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کون سی بات اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے تو کفریہ بات ہو جائے گی، جیسے وہ یہ سارا علم ہی ہے نا، یہ علم ہوگا تو بندہ ایمان بھی بچا پاتا ہے، علم ہوگا تو بندہ ارننگ بھی کر سکتا ہے، علم ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو سوشل میڈیا کا علم ہے تو وہ سوشل میڈیا سے کتنی ارننگ کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے فائدہ لے سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے، وہ دراز کے ذریعے ہی کتنی ارننگ کر سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے، بجائے وہ بیچارہ خجل خوار ہوتا رہے، دکانیں کھولے، دکان کا کرایہ دے، اتنی محنت کرے، اسٹاک ڈالے، انویسٹمنٹ کرے، سارا دن بیٹھا رہے، اس سے بہتر علم ہوگا، دراز کے خالی علم ہوگا تو دراز پہ بیٹھ کے دن کا لوگ 50,000 بھی کما رہے ہیں، لاکھ بھی کما رہے ہیں پر ڈے، اور دکاندار بیچارہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ اب اس کو سوشل میڈیا یوز کرنے کا پراپر علم ہوگا، اسے یہ چیزیں آتی ہوں گی، کینوا کا علم ہوگا تو کوئی کینوا سے کما لے گا، اس کو یہ دیگر چیزیں جو آپ کے سلیبس میں کریکولم میں شامل ہیں اب یہ آتی ہوں گی تو وہ کتنا کچھ اس علم کی بیس پہ کتنا کچھ اپنا فائدہ کر لے گا، دوسروں کا فائدہ کر لے گا، اپنا مسئلہ حل کرے گا، غربت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے دیگر مسئلے حل کرے گا، اوروں کے مسئلے حل کرے گا۔ اسے علم ہوگا نا چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرنا ہے تو اس کا یہ فائدہ، میں چیٹ جی پی ٹی سے یہ فائدے اٹھا سکتا ہوں، پرپلیکسٹی سے ہی اٹھا سکتا ہوں، کلاڈ سے ہی اٹھا سکتا ہوں، اب پورا آپریشن ایران کا ہوا کلاڈ سے، اس کا دماغ یوز کرتے ہوئے اگلوں نے اس کو مطلب ان کے بڑے کو یہ اتنا بڑا حادثہ کر دیا، ان کے صدر کو مار دیا۔ تو یہ مطلب ہم چونکہ علم ہوگا ان چیزوں کا، اب جن کو کہیں پتہ ہی نہیں ہے عوام کو، شاید 5% یوز کر رہے ہوں گے چیٹ جی پی ٹی کا، تو یہ علم جواب آپ کا کافی لمبا ہو گیا، اور نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی ماشاء اللہ سر، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا، ہمارے آڈینس کو بتایا۔ تو سر میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے فائدہ ایک تو ہوتا ہے دنیا کا فائدہ، ایک آخرت کا فائدہ، ہمیں دونوں فائدے کرنے چاہیے لوگوں کے۔ دنیاوی فائدہ تو یہ کہ کسی کی ہیلپ کر دی، خصوصاً ایک ہوتا ہے مچھلی کھلا دینا، ایک ہوتا ہے مچھلی پکڑنا سکھا دینا، تو مچھلی پکڑا دینا ٹھیک ہے بھی ہیلپ ہے، لیکن اصل ہیلپ ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا کہ وہ محتاج ہی نہ رہے، اگلا خود کفیل ہو جائے، اپنی ارننگ بجائے ہم اس کو 150,000 2 لاکھ مدد کر دیں، وہ ٹھیک ہے ختم کر کے پھر آ جائے گا مدد کرو جی، تو اس کو ایسا کام بتا دیں جیسے ریحان صاحب مدد کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ اگلا خود لگا رہے، کمائی اپنی کرے، مسئلے حل کرے۔ ایک تو یہ مدد ہوگی، چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرو، اے آئی کا یوز کرو، یہ سیکھو، یہ ایگزیکٹ جو اصل تعلیم ہے وہ یہ والی ہے جو کریکولم ریحان صاحب نے بنایا ہے، اس طرز پہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو لائے گی دنیا تو نظام صحیح چلے گا، ادروائز باقی سسٹم تو obsolete ہو گیا ہے ایجوکیشن سسٹم۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، پھر یہ دنیاوی فائدہ ہو گئے، غربت کا خاتمہ اور سیکھنا سکھانا۔ ایک ہوتا ہے آخرت کا فائدہ کہ اگلے کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ فائدہ کرنے کے لیے بھی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو درس و بیان سکھانا، گناہوں سے بچانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، استقامت دے اس کام پہ، قبول بھی فرما لے، اخلاص بھی دے۔ آمین۔ تو سر آپ ہمارے آڈینس کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی لاسٹ ایڈوائس کو پیغام دینا چاہیں؟
پیغام یہی ہے کہ خصوصاً مسلمانوں کے لیے جو مسلمان سن رہے ہیں کہ ایک تو ایز اے مسلم ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات ماننے چاہیے. اسی میں ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے، ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے. اور اچھی نیت کے ساتھ ہم نے دنیا بھی بہتر کرنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اللہ بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. تو ہم چونکہ دونوں کا نقصان کر رہے ہیں، ہم دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ضائع کر کے وقت کی قدر نہیں کرتے. عمر ہماری ویسے ہی تھوڑی سی ہے، اس امت کی عمریں 60-70 سال ہیں. پہلی عمریں ہوتی تھی لمبی لمبی، پہلی قوموں کی 1000 سال تو 5000 سال، تبھی ہماری عمریں ویسے ہی چھوٹی سی ہیں. اور چھوٹی سی عمر کو بھی ٹائم ہم بہت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ کوالٹی میں نے ریحان صاحب میں دیکھی ہے کہ وہ ٹائم کی بڑی قدر کرتے ہیں. کبھی میرا آڈیو میسج چلا جائے یا کوئی میسج میں فارورڈ کر دوں کوئی، وہ کہتے ہیں آپ مجھے میسج ٹیکسٹ میسج کیجیے. اتنا بھی ٹائم بچاتے ہیں اپنا وہ کہ وہ کسی کا آڈیو میسج میں بھی اگر زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی اس سے بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اتنا ٹائم کی قدر کرتے ہیں. تو یوں ٹائم کی ہمیں ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک سیکنڈ کے اندر بندہ جنت میں درخت لگوا سکتا ہے. اتنی قیمت ایک سیکنڈ کی. ایک بار سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں. تو اتنا ٹائم اہم ہے. 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں درود پاک پڑھنے میں. تو اسی طرح وقت ضائع نہ کر کے ہم رائٹ ٹائم کو صحیح اگر استعمال کریں گے تو یہ غربت کی پریشانی، تنگ دستی، آمدنی خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یہ مسئلے حل تب ہوں گے جب اپن ٹائم کا صحیح یوز کریں گے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کریں گے اور کچھ سیکھیں گے، نئی نئی چیزیں سیکھیں، نئے نئے اسکل سیکھیں. ایک ہی اسکل آ جائے تو اسی سے کتنی ارننگ ہو سکتی ہے. تو روز نئے اسکل سیکھیں. اتنی سہولیات اللہ نے اس دور میں جتنی دی ہیں، نیٹ کے آنے کے بعد، موبائل کے بعد، کمپیوٹر کے بعد، اب تو پھر اے آئی کے بعد، اتنا کچھ اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی فائدہ ان نعمتوں سے نہیں اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے پھر بروز قیامت تو پوچھا جائے. ویسے تو نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر وقت ضائع کر دیا، نعمتوں کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا، اور تو پھر پریشانی ہوگی. دنیا میں پریشانی ہے جیسے لوگوں کو ہو ہی رہی ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا جی، نوکری نہیں ہے، لگ گئی تو خرچہ نہیں ہو رہا، آمدنی کم ہے. تو یہ ہوگا کہ ٹائم کی قدر کیجیے، ٹائم ضائع نہ کیجیے، اور اس ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کر کے دنیا بھی اچھی کر لیں، اپنی آخرت بھی اچھی کر لیں. اوکے، تو سر بہت اچھی ہے آپ نے ایڈوائس دی. تو سر سب سے پہلے میں آپ کا تھینک یو ادا کروں گی کہ آپ نے اتنے سے قیمتی وقت میں سے میرے لیے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے شو میں آئے. سو بس یہ تھا ہمارا سر اعجاز کے ساتھ انٹرویو. آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی، آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہوگا. تو امید کرتے ہیں اب ملتے ہیں کسی نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. جانے سے پہلے اپنے وطن کے لیے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ زندہ باد، ریحان اسکول زندہ باد. اللہ حافظ سر، تھینک یو. اللہ اللہ حافظ.